الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. محترم ناظرین، مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 15 شعبان کے حوالے سے ولادت باسعادت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے حوالے سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں، رہبر معظم انقلاب کی خدمت میں، اور خود امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں حج تبریک کو تہنیت عرض کرتا ہوں۔ بہت بابرکت رات اور دن ہے 15 شعبان کے یہ رات اور دن شب دعا، شب استغفار، شب توبہ، اور اس میں بہت سارے اعمال ہیں، خصوصاً شب بیداری، زیارت امام حسین علیہ السلام، نماز جعفر تیار، دعائے کمیل۔ بہرحال اس رات دعا کرنا چاہیے، شب بیداری کرنی چاہیے، انسان کو تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، تمام مومنین کے لیے، صلہ رحم کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، خصوصاً اس ماحول میں، اس حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک وبائی مرض پھیل چکا ہے اور پوری انسانیت اس وقت مبتلا ہے۔ خدا ہم سب کو اس امتحان میں کامیاب کرے، اور اگر خدا نخواستہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے تو خدا سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، خدا ہم سب کو بخش دے۔ خصوصاً آج کے اس رات اور دن میں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ظہوری کے لیے دعا کرنا چاہیے، جو تمام مشکلات اور تمام مسائل کا حل ہے، اور ہم سب کی چاہت یہ ہونی چاہیے کہ وہ امام برحق آئیں اور اس کائنات میں، اس دنیا میں اس حقیقی اور الہی نظام کا نفاذ کر سکے جو ارادہ الہی ہے، جیسے جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام میں نے بنایا، سورہ قصص کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ خداوند متعال فرماتا ہے، میرا تشریعی یہ ارادہ ہے، میری یہ چاہت ہے کہ میں زمین پر ان لوگوں پہ احسان کروں جن کو مستکبرین نے، دشمنوں نے، فرعونی صفت لوگوں نے مستضعف رکھا ہے، ان کے حق کو چھینا ہے، ان پہ ظلم کیا ہے، ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، ان سب کے برخلاف خداوند متعال چاہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان مستضعف لوگوں کو نجعلہم ائمۃ، اس کائنات کا امام بنا دوں، آقا بنا دوں، ونجعلہم الوارثین، اور ان کو ہی حقیقی وارث بنا دوں۔ یہ کب ہوگا مومنین؟ یہ تب ہوگا جب انسان کے اندر انصاف ہو، جب ہمارے اعمال ٹھیک ہوں، جب ہمارے اندر بصیرت آ جائے، جب ہمارے اندر تڑپ ہو، ایک ایسی تڑپ جس کے اندر انسان کی بصیرت عروج تک پہنچ جائے اور انسان اپنے ابتدائی ضروریات سے زیادہ اپنے امام کا تشنا ہو جائے، عاشق ہو جائے، اور ہمارے اندر یہ احساس جاگے کہ اس کائنات پہ ایک معصوم کی حکومت ہو، ایک معصوم کی حکمرانی ہو، جس کے سائے تلے عدل و انصاف کے ساتھ ہم زندگی گزار سکیں، جس کی ہدایت کے ذریعے ہم گناہوں سے پاک رہیں، ہم اس طرح عبد حقیقی بن جائیں جس طرح خدا چاہتا ہے۔ جب یہ احساس ہمارے اندر زندہ ہو جائے تو اس وقت خدا کی نصرت آئے گی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب بنی اسرائیل نے ساتھ دیا، جو چند گنے چنے افراد نے ساتھ دیا، خدا کی نصرت ان کے شامل حال ہوئی اور فرعون کو خدا نے غرق کیا، اور جو مومنین تھے ان کو نجات عطا کیا۔ اسی طرح آج پھر ہم اگر فرعون صفت حکومتوں کو پشے پردہ ڈال دیں اور ان سے انکار کریں، اپنی بصیرت کا ثبوت دیں، امام کا ساتھ دینے کا جذبہ ہمارے اندر آ جائے، تو
بعید نہیں کہ خدا کی نصرت شامل حال ہو جائے، امام کا ظہور ہو جائے۔ در واقع یہ وہ ایام ہیں، ان میں انسان کو اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے، تیار کرنا چاہیے کہ امام آئیں اور اس حقیقی نظام کا نفاذ کر سکیں۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم امام کو کتنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر اس امام کی کتنی تڑپ ہے۔ آج آپ دیکھیں ایک چھوٹے سے جراثیم نے سب کو ناکام کر دیا ہے، سب کو چیلنج کیا ہوا ہے، چاہے یہ جراثیم اور یہ وائرس انسان کا بنایا ہوا ہو جو کنٹرول سے باہر ہوا ہے، چاہے الہی ہو۔ ایک چھوٹے سے وائرس کی وجہ سے پورا نظام، پورا سسٹم ہینگ ہو چکا ہے۔ یہ در واقع ہمارے لیے ایک درس ہے، ایک عبرت ہے کہ انسان خلاصہ نہیں ہوتا ہے مادیات کے اندر، اس کا ایک معنوی بعد بھی ہے، ایک الہی اس کا جنبہ بھی ہے۔ لہذا جب ہمارے اندر یہ احساس اٹھے، جب یہ عبرت، اس درس سے ہم سبق سیکھیں اور اپنے آپ کو جب تیار کریں اس الہی نظام کے لیے جس کے بارے میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ولایتنا اہل البیت نظام للملہ، ہم اہل بیت کی ولایت، ہم اہل بیت کی امامت تمام بشر کے لیے، تمام انسانوں کے لیے سسٹم ہے، حقیقی سسٹم ہے۔ یہ نظام نہیں ہے جو ہم آج لے کر بیٹھیں، یہ فرسودہ نظام جس میں انسانی فکر کے ذریعے سسٹم بنتا ہے، چونکہ انسان کی فکر ناقص، سوچ ناقص، علم محدود، یہ سسٹم نہیں ہے۔ اس کے ذریعے انسان اس کمال حقیقی تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ سسٹم وہ ہے جو الہی ہو، جس میں رسالت کا سسٹم ہو، جو امامت کا سسٹم ہو، جس میں ولایت کا سسٹم ہو۔ تو چونکہ یہ ولایی سسٹم اور یہ امامت کا سسٹم الہی ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند متعال نے فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اے ابراہیم، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانا چاہتے ہیں۔ پس امامت کا سسٹم خدا کی طرف سے آتا ہے، الہی سسٹم ہوتا ہے۔ اگر اس سسٹم کے لیے، اس نظام کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں تو اس کا نفاذ دور نہیں ہے۔ یہ خدا کا تشریعی ارادہ ہے، تکوینی ارادہ نہیں ہے۔ تکوینی ارادہ یہ ہے کہ خداوند متعال جب کسی چیز سے کہتا ہے کن فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، وہ تکوینی ہے، ایجادی ارادہ ہے۔ جیسے انسانوں کی شکل و صورت کے بارے میں خدا نے جیسے چاہا ویسے بن گئی، لیکن ارادہ تشریعی کے اندر انسان کے اعمال، انسان کا ارادہ اس میں مؤثر ہوتا ہے۔ خدا نے چاہا ہے کہ مستضعفین کی حکومت ہو، امام کی حکومت ہو، الہی سسٹم ہو، لیکن یہ تشریعی ارادہ ہے، قانون کے تحت، اصولوں کے تحت چاہا ہے۔ اگر ہم ان قوانین کی پیروی کریں، ان اصولوں کو ایجاد کریں تو الہی نظام اور سسٹم چل سکتا ہے اور امام کا ظہور ہو سکتا ہے۔ جس طرح آج ایک شبہہ دشمن نے ایجاد کیا ہے کہ کیوں اگر امام اور مساجد اور خانہ خدا شفا دیتے ہیں تو کیوں یہ سارے بند ہیں، کیوں مقفل ہیں، کیوں مسلمانوں نے اور مومنین نے حرمہائے مطہر کو بند کیا ہے؟ یہاں پہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس شبہے کے اندر در واقع دشمن نے سفسطہ کیا ہوا ہے، ایک مغالطہ کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، خداوند متعال بھی شفا دیتا ہے، لیکن آیا ہر کسی کو شفا دیتا ہے؟ اسی طرح ائمہ ہدی علیہم السلام حرمہائے مطہر شفا دے سکتے ہیں، باذن اللہ شفا دیتے ہیں۔ بے شک جس طرح علماء نے فرمایا، آپ نے سماعت فرمایا کہ اصل ائمہ ہدی علیہم السلام کا جو ہدف ہے وہ ہدایت ہے، لیکن ائمہ ہدی علیہم السلام اگر چاہیں اذن الہی سے شفا بھی دے سکتے ہیں، لیکن مصلحت کا تقاضا جہاں پہ ہوگا وہاں پہ شفا دیں گے۔ جس طرح خداوند متعال اگر ڈائریکٹ شفا دینا چاہتا ہے تو مصلحت الہی شامل ہو تو شفا دیتا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو خداوند متعال گلزار بنا سکتا ہے، چونکہ وہاں پہ مصلحت تھی، اصل رسالت، اصل نبوت خطرے میں تھی۔ اسی طرح اگر کسی مومن کے شفا میں، کسی مسلمان کے شفا میں الہی مصلحت شامل ہو تو یا خداوند متعال خود ڈائریکٹ شفا دیتا ہے، یا ائمہ ہدی علیہ السلام
بِإِذْنِ الہی، جو خدا نے انہیں اذن دیا ہے شفا دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک امتحان ہے، یہ ایک ابتلا ہے، اس میں ممکن ہے بہت سارے لوگ توسل کے ذریعے، خانہ کعبہ میں جانے کے ذریعے، مسجد النبوی میں جانے کے ذریعے، کربلا جانے کے ذریعے، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے حرمہائے مطہر میں جانے کے ذریعے شفا پا سکیں، لیکن یہ مصلحت ہر ایک کے لیے مہیا نہیں ہوتی ہے۔ خاص افراد کے لیے خاص الہی ارادہ ہوتا ہے، چونکہ عموم کو دیکھا جاتا ہے، دنیا کے قوانین کے اندر ہم عام انسانوں کو دیکھتے ہیں، لہٰذا نظام اور سسٹم عموم افراد کو دیکھ کے وضع کیا جاتا ہے۔ چونکہ تمام انسانوں کے لیے ایک جیسا ارادہ، ایک جیسی مصلحت نہیں ہوتی، جس طرح انسان دعا کرتا ہے، سب مل کے ایک مسجد میں ایک ہی قبلے کی طرف رخ ہو کر دعا کرتے ہیں، لیکن ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، ایک کی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ایک کے لیے مصلحت ہے، ایک کے لیے مصلحت نہیں ہے۔ جس طرح فرض کریں دو بچے ہیں، وہ اپنے والدین سے کچھ مانگتے ہیں، ایک بچہ بڑا ہے، ایک چھوٹا ہے، اس بڑے کے لیے والدین مصلحت سمجھتے ہیں، وہ چیز دے دیتے ہیں، لیکن چھوٹا بچہ، اس کے اندر وہ ظرفیت نہیں ہے، وہ مصلحت نہیں ہے، اس چیز کو روکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ جو شفا کا سسٹم ہے، حاجت کا سسٹم ہے، چاہے خدا کی طرف سے ہو یا بِإِذْنِ اللہ، خدا کے حکم سے، ائمہ کی طرف سے ہو، اس کے اندر مصلحت کار فرما ہے۔ جہاں جہاں مصلحت ہوگی وہاں پہ شفا ہوگا۔ بے انتہا واقعات ہیں، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے حرمہائے مطہر سے بہت سارے مومنین نے شفا پایا ہے، لیکن ہر کسی نے شفا نہیں پائی۔ جس کے اندر ظرفیت ہو، جہاں پہ مصلحت الہی ہو، خداوند متعال ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے شفا دیتا ہے۔ تو بہرحال آج کی رات دعا کرنی چاہیے، انسان کو تضرع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ اگر امتحان ہے تو اس امتحان میں کامیابی کی دعا کرنی چاہیے، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ جو حالات اس وقت کورونا کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ معیشت کے حوالے سے پریشان ہیں، محنت مزدوری کرتے تھے، کما کر اپنے گھر بار کو آباد کرتے تھے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، ایک نئی حالت پیش آئی۔ ایسے میں متمول افراد پر ضروری ہے کہ وہ اپنے ہمسائے، اپنے صلہ رحم اور اپنے ہم نوع انسانوں کا خیال رکھیں، عملی اقدامات کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان ہماری ہمسائیگی میں خالی پیٹ ہو اور ہم پیٹ بھر کے کھائیں۔ جس طرح احادیث میں اس طرف بے انتہا اشارہ ہوا ہے، وہ انسان مسلمان نہیں ہے جس کا ہمسایہ خالی پیٹ سوئے لیکن وہ انسان اپنا پیٹ بھر کر کھائے، حتیٰ اسراف کرے۔ خداوند متعال کے حضور دعا گو ہوں، خداوند متعال ہم سب کو صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حقیقی صاحب امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو ان کے اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔